ستارے بنائے ہیں. باقی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ برج جو ہیں قلعے کے ہوتے ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کوئی ایسی حد بندی کی ایک شیطان جا نہ سکے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ بالکل نہ وہ محفوظ قلعے ہیں. انہوں نے یہ مانا لے 45 ایئرز ایسے ہیں خطے جن پر پہرا دے رہے ہیں فرشتے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو محفوظ علاقے انہوں کو یہ مانا. مگر یہ سیدھی صاحب بات ہے کہ عرب جو تھے نا، یہ بات بھی سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. بالکل اچھا کیا عبد الرحمان نے کہ جو عرب کے بدو معنی لیتے تھے نا، سیدھے سادے دیہاتی، ان کو چھوڑ کر یہ گہرے معنی نہیں لینے چاہیے. کیا آج لوگ کہتے ہیں یہ معنی بنتا یہ معنی بنتا، اس لیے اس سے قرآن خراب ہو جائے گا معاذ اللہ، اس میں تحریف ہو جائے گی. یہ تو مفہوم یہ ہوا کہ جن کے سامنے اترا تھا ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا. 1400 سال کے بعد کے لیے اللہ نے یہ معمہ رکھ دیا کہ کوئی غامدی پیدا ہوگا، کوئی غلام پرویز پیدا ہوگا، پھر حل ہوگا. قرآن نہ ہوا مذاق. قرآن اللہ پاک نے بالکل ہدی للناس ایسا صاف پدرا امیین اور پڑھ جنگلی بھی جانتے تھے کہ یہ کیا معنی لیتا. اس لیے یہ سائنس جو نکالتے ہیں طاہر القادری صاحب، یہ نہیں چاہیے. یہ قرآن پاک پر کوئی احسان نہیں، ظلم. کیسے معنی آپ نکال رہے ہیں جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں. اگر ایسی بات پہلے نکال کر دکھاتے، لوگوں کی تحقیق سے پہلے کہتے مسلمان پہلے لکھتے کہ یہ قرآن بتا رہا سائنس، پھر تو موجودہ ہوتا. کافر کوئی چیز نکالتے ہیں، بعد میں آپ کو بھی سوچتی ہے کہ قرآن کو پیچھے اس کے لگا دے. کوئی نہیں، یہ چھوڑیں دھندا، سیدھے سادے معنی لیں. اور ان سے انشاءاللہ جس کے لیے قرآن اترا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے، موت کے بعد کی دنیا کا پتہ دے، رسول کا وہ ان سادے معنوں سے ہی ثابت ہو جائے گا. کوئی ایسی آپ کی فلسفی اور دانشوری کی ضرورت نہیں. وہ امیین اور عرب کے ان پڑھ جو سمجھتے ہیں اس سے ہی سارے مسئلے حل ہوں جو اصل غرض ہے قرآن. تو بروج صرف بڑے بڑے ستارے اور کچھ نہیں. دوسری بات کیا، یہی سوال تو یہ وسیلہ ہو، برج ہو، کوئی بھی ہو، یہ دوسری کتابوں میں جو آپ سنتے نا اردو وغیرہ میں پڑھتے ہیں، یہ معنی لے کر نا عربی زبان کی کتاب پڑھیں، عربی لغات دیکھیں گے. قرآن جو جس زبان میں اترا وہ کے معنی لیتے، یہ بعد میں جو اس طرح چل پڑی یہ نہیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے بھائی نے اس کا ایک اقتباس لکھا اور آپ سے وضاحت طلب کی ہے. وہ مروان ابن الحکم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے اتنے فرسخ دور نکال دیا جائے. اب بھائی کا سوال یہ ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا؟ اس میں یہ بات جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مروان پر لعنت دی تھی اور اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے. یہ بات جو ہے بالکل غلط. مروان اتنی عمر کا نہیں تھا حضور کے زمانہ میں، چھوٹا بچہ تھا. اس کو نہیں آپ نے نکالا، نہ اس پر لعنت کی، نہ جو کہتے ہیں وہ قرآن میں لکھنے پر لگا ہوا تھا اس نے آل مروان لکھ دیا. سب افسانے ہیں، بالکل خواب کی حالت میں سوئے ہوئے نشے میں یہ باتیں کرتے ہیں. مروان تو آپ کی وفات کے وقت 8-9 سال کا بچہ تھا. اس نے قرآن کیا لکھنا تھا؟ نہ حضور نے اس کو نکالا، نہ اس پر لعنت کی. یہ باتیں نہیں تھی. یہ 3 آدمی بالکل ایک قسم کے ہی ہیں، مختار، مروان اور زیاد. یہ 8-9 سال کے تھے حضور کے زمانہ میں، آپ سے ملے نہیں مگر پیدا ہو چکے تھے. اور ان تینوں کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، عجیب و غریب ہے. بعد میں کوئی برا ثابت ہوا، کوئی کسی طرح کا ہوا. مختار، زیاد اور یہ مروان. زیاد سے مراد زیاد ابن ابی ہے جس کو معاویہ رضی نے اپنا بھائی بنا دیا. تو یہ تین لعنت اس کے باپ پر کی تھی. اب اس کو بھی چھپانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں. جس طرح یہ غلط ہے نا کہ مروان پر لعنت کی تھی، اس طرح جو ہے نا کہ آپ نے حکم پر لعنت کی تھی اس کے باپ پر. وہ بالکل ٹھیک صحیح جید سندوں کے ساتھ ہے کہ لعن اللہ الحکم وما ولد. اس میں یہ آ جاتا ہے حکم پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے. نکلے یہ بھی ایسے ہی. تو حکم پر کیا، اس کو نکالا تھا آپ نے. تو یہ بھی جو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہر خلیفہ جو آئے اس کو اور اتنا دور بھیج دے حضرت، وہ یہ بھی بات ساتھ بڑھا لیتے ہیں نا. نہیں، ایسا نہیں کہا. صرف آپ نے اس کو نکال دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. طائف میں نکال دیا تھا، وہیں رہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر، وہ نیک تھے، بہت شرمیلی طبیعت کے تھے، چچا تھا سگائی ان کا، انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کرے گا، چلو واپس بلا لیں.
یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے, حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کہ حضور سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ اس کو واپس بلا لیا جائے, اس لیے آپ برا لیں, مگر وہ نہیں مانے. یہ بھی کہانی جھوٹی ہے کہ اگر اجازت لے لی ہوتی تو حضور خود ہی کہہ دے اجازت کی کیا اپنے دور میں کہہ دیتے آ جائے واپس. یہ کوئی لمبا چوڑا کام تھا کہ امریکہ سے بلانا تھا. اور دوسرا جو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی, وہ بھی نہیں مانے. یہ تو اور معاملہ خراب ہوا کہ حضور کی بات پیش کی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان جھوٹ بول رہا ہے, یہ بھی معاملہ خراب. دیکھیں کیسا تیر چلایا ہے کہ سارے مجروح ہو جائیں کہ اگر یہ سچ بول رہا تو ابوبکر عمر گئے کہ رسول اللہ نے اجازت دیا, آپ کیوں نہیں بلاتے, اور اگر جھوٹ بول رہا ہے چچا کی خاطر تو عثمان رضی اللہ عنہ گئے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہ کوئی اجازت لی تھی, اپنے دور میں انہوں نے سمجھ کر کہ یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر نکالا گیا تو یہ دین تو نہیں کہ نکالا ہی رہنے دیا جائے اس کو. اگر وہ دیکھا جائے کہ اب بوڑھا ہو گیا یا اس سے کوئی خطرہ نہیں تو حق میں وقت بلا بھی سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات قانون شرم کوئی نجائز تو نہیں, مگر نتیجہ خراب نکلا. آپ نے جو سوچا تھا وہ نہ نکلا. وہ بعد میں بھی آیا, اس نے شرارتیں نہ چھوڑیں. بچے دونوں جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹیاں دے دی, مروان کو بھی ایک دے دی, ایک حارث کو دے دی. حکومت بھی ان کے سفارت کر دی اعتماد کر کے کہ یہ میرے اپنے ہیں, میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے. مگر وہ وہی نکلے جو حضور نے کہا. اب اس پر علامہ البانی صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا یہی کہ یہ امام ذہبی اور ابن حجر نے جو کیا نا کہ جانتے ہوئے کہ یہ لعنت کی ہے, مانتے ہیں کہ مگر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان کا ارتداد چھپا رہا ہے تو لوگ اسی لیے تو دین سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں کہ حدیثوں کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا ہوا کہ جب دیکھتے ہیں خلاف ہے بنا کے چھپا دیتے ہیں. کیوں تم یہ کرتے, جو برا نکلتا رہے. پوری تفصیل سے اس پر لکھا کہ حکم اور اس کی اولاد پر حضور نے لعنت کی, وہ سب اکٹھے کر دلیلیں دی ہیں. مولانا تھوڑی سی بات آپ کے کاٹتے ہیں, لعنت کا سبب کیا تھا وہ تھوڑی سی وضاحت. لعنت کا سبب جو تھا نا وہ تو اللہ کو پتا, اس کے رسول کو, مگر بظاہر جو باتیں نظر آئی ہیں. ایک تو اس نے نامراد نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کی جو پرائیویسی تھی نا, حضور اپنی بیویوں کے ساتھ, اس نے جھانکتا ہوا پایا گیا. حضور نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل رہا تھا میں مارتا کنگھی تیری آنکھیں نکال دیتا. یعنی ایسی حرام زدی کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی سوراخوں میں سے دیکھتا. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا, حضور چل رہے تھے, یہ بعد میں بالکل اسی طرح چلنے کی کوشش کر کے نا مذاق کر رہا تھا. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیصلے کرتے علیحدہ وہ کسی طرح اسے پہنچ جاتے, یہ منافقوں تک پہنچا دیتا. یہ ساری تفصیل امام ابن عبد البر نے استیاب ہے. تو بہرحال کوئی ایسا خطرناک قصور تھا اس کا جس کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا, مگر اس کو کہا نہیں یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا, یہ باہر نکال. تو اس کا ایک بیٹا پھر مروان, جس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہم لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی کا قتل کا سبب تو وہی بنا. اس نے بدماشی کی, جعلی خط لکھا, حضرت عثمان رضی پکڑے گئے. اب بھگتنا انہیں بیچاروں کو پڑ. بالکل اسی کی شرارتوں سے نا آپ کا بھی وہ انجام ہوا. یعنی آپ نے اس بات کی تصحیح فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے بارے میں لعنت والی بات نہیں کہی تھی, ضمناً آ جاتی. ہاں ضمناً آ جاتی ہے. کہا کہ حکم پر اور اس کی اولاد پر لعنت. اب کئی کہتے ہیں اس کی اولاد میں تو عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہوا. آپ رسول اللہ کے ساتھ کیوں مٹھٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ ماں ولد, یہ جو بعد میں پوتے پوتیاں قیامت تک, یہ تو مجازن اولاد کہلاتے. اصل اولاد تو جو آدمی کی پشت ہے, جو اس کے وطن سے نکلے تھے نا پشت سے, ان کی بات ہے عبدالعزیز کی. اور یہ وہ واقعی دیکھ رہے ہیں وہ نہیں اچھے نکلے, ان کا معاملہ خراب. جزاکم اللہ خیر. مولانا ہمارے پاس ایک سوال بھائی امیر حسین صاحب نے بھجوایا ہے جی, اور انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا اور اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ وہ کس رتبہ کی حدیث ہے. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں, جو کوئی کسی ایک بھی ستارے کو پکڑ لے گا اس کو روشنی ملے گی. اور ان کا سوال یہ کہ اس حدیث کی وضاحت اور حوالہ بتا دیں, اور نیز یہ بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. جزاکم اللہ. بالکل یہ روایت نا زبان عوام اور علماء بھی ممبروں پر بیان کرتے رہتے ہیں.